اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل قدر احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 47 اور 48 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب اللہ پاک فرماتا ہے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، ایک ہی بات ہے، اے کتاب والو کہیں تب بھی معنی وہی ہے، اور اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تب بھی معنی وہی ہے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے تمہارے پاس اتاری، جیسے تورات اور انجیل ہے، اللہ نے اس کو جس شکل میں اتارا تھا، یہ کتاب قرآن اس تعلیمات کی تصدیق و تائید کرنے والی کتاب ہے، تم ایمان لے آؤ اس پر۔ اور آگے اللہ پاک نے جو انداز اختیار کیا، کائنات میں اس سے بڑھ کر روب اور جلال والی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا دیں۔ ان نطمس وجوہا، تمس کہتے ہیں جیسے ہاتھ پھیرا اور ناک کا نشان ختم ہو گیا، آنکھوں کے نشان ختم ہو گئے۔ ان نطمس وجوہا، یہ بات کوئی عام فرد یا کوئی ایسا ذات نہیں کہہ رہی جس کو طاقت اور اختیار نہ ہو، یہ بات اور یہ کلام اس ذات کا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا دیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا ہم ان کو پیچھے کی طرف کر دیں، مَعَاذَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یعنی جیسے پیچھے منہ کی شکل ہے، چہرے کو سر کو پھیر دیا جائے، یہ آنکھیں اور ناک پیچھے چلے جائیں اور سر کا پچھلا حصہ آگے چلا آئے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے ساتھ یوں کر دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر اپنی وہ لعنت اتار دیں جیسے ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں پر لعنت اتاری تھی۔ ہفتے والے دن کے لوگوں پر، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہوگی کہ اس سے مراد یہود کا ایک وہ گروہ ہے جو دریائی کنارے پہ رہنے والی بستی تھی، جن کو اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور ان کا امتحان یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی بڑی کثرت کے ساتھ ساحل پہ سامنے آ جاتی تھی، تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک ہیلا کیا، ایک طریقہ ترکیب بنائی کہ انہوں نے دریا سے چھوٹے چھوٹے نالے نکال کر تالاب کناروں پر بنا دیے، اور جب مچھلیاں اچھل اچھل کے اوپر آ رہی ہوتی تھی ہفتے والے دن، تو اس پانی کو وہاں سے کاٹ کر اپنے تالاب میں بھیج دیتے تھے، مچھلیوں سمیت وہاں چلا جاتا اور پھر اس کو بند کر دیتے تھے۔ تو یہی تو ان کو پکڑنا ہے کہ آپ نے ان کو کھلی جگہ سے تنگ جگہ اپنے دائرے کے اندر رکھ لیا۔ یہ کام وہ مدتوں کرتے رہے، بعد نے کہا 30 سال تک ہوتا رہا، بعد نے کہا 40 سال تک ہوتا رہا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا تو ان پہ اللہ نے وہ لعنت کی کہ جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھروں سے کوئی آواز نہیں ہے، جب چھانک کر دیکھا تو گھروں میں
بندر اور خنزیروں کی شکلیں بن چکی تھی لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دیں، یا ہم تمہارے چہروں کو پھیر کے الٹا کر دیں، یا ہم تم پر وہ لعنت کریں جو ہم نے ہفتے والے دن والوں پہ لعنت کی تھی، یعنی تمہیں بندر و خنزیر بنا دیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہ تو پھر ہو کے ہی رہتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے اپنی معنویت کے اعتبار سے اور ہماری عملی زندگی کی افادیت کے اعتبار سے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر شرک سے نیچے جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، میں اس کی مثال یوں دوں گا جیسے ہمارے ملک میں ایک PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، اس کے اندر قوانین لکھے گئے ہیں کہ فلاں جرم جو ہے وہ قابل معافی ہے، یہ یوں سمجھ لیں قابل دست اندازی پولیس ہے، پولیس اس کو اوپر ایکشن لے گی، بعض وہ ہیں جو ناقابل دست اندازی ہیں۔ ایک تقسیم کی جا رہی ہے جرائم کے اندر، تو جرائم میں جو سب سے بڑا جرم ہے کائنات کا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ پھر کفر ہے۔ شرک کا معنی شرک کا معنی کیا ہے کہ کسی کو شریک کرنا۔ جیسے ایک کتاب میرے پاس ہو، میں کہوں یہ میری ہے، دوسرا بندہ کہے نہیں یہ ہم دونوں کی ہے، یہ جب دونوں کو ایک چیز کا مالک دونوں کو بنائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں، شراکت داری کہتے ہیں، یہ ہم نے کاروبار اکٹھے مل کر کیا ہے، اب یہ دو بندے ہیں، پارٹنر ہیں دونوں۔ اب یہ کائنات خدا فرماتا ہے کہ میں نے بنائی ہے، میں تنہا اس کا بنانے والا مالک ہوں اور خالق ہوں۔ اب کوئی کہے کہ فلاں بھی اللہ کے ساتھ شریک تھا بنانے میں یا اس کی ملکیت میں، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہے، اور یہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوستان گرامی قدر، جس طرح دنیاوی اعتبار سے کسی ایک چیز کے دو مالک بنا دینا شرک ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے اگر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، جیسے بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جسے قرآن نے اقانیم ثلاثہ کہا، یا جس کو تثلیث کہتے ہیں، انگلش میں ٹرینٹی کہتے ہیں، کہ اللہ خدا ہے اور حضرت عیسیٰ خدا ہیں اور مریم خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ تثلیث کا گڑا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے شرک کو، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ کسی بھی ہستی کو واجب الوجود ماننا، یہ ٹرم تھوڑی مشکل ہے، قدیم بذات۔ قدیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ازل سے ہو، آپ اور میں سارے پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، ہم نہیں تھے، ہمارے ماں باپ تھے پہلے، اس کے بعد ہم پیدا ہوئے، پھر ہمارے ماں باپ بھی پہلے نہیں تھے، دادا پردادا تھے، ان میں ہمارے باپ اور ہماری مائیں پیدا ہوئی، تو ہم پہلے نہیں تھے پیدا ہوئے، پھر ہم مر جائیں گے، آگے اور لوگ آئیں گے۔ یہ ہے فنا، کہ نہیں تھے آ گئے چلے جائیں گے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ رب ایسا نہیں ہے، رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، یہ شرک کرنا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور واجب الوجود سمجھنا کہ وہ یعنی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ از خود بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کوئی اللہ کا خالق نہیں ہے، وہ خود ہی خالق ہے، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ پیدائش میں خدا کا محتاج نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، تو یہ بھی شرک ہے، واضح شرک ہے، شرک صریح ہے۔
یعنی کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود کا معنی پھر بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا وجود ایسا ہے کہ جو اس پر کبھی عدم نہیں آئی، کبھی فنا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ ذات، یہ صفت، یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ انبیاء، صلحاء، اولیاء، ان سب کا خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ مخلوق ہیں اللہ کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، خواہ وہ خالق ہونا ہے، اچھا ایک ہے ذات، ایک ہے صفات۔ مثلا ذات، میں اپنے آپ کو لیتا ہوں، میرا ایک نام ہے، ایک پرسنالٹی آپ میں سے ہر ایک کی اپنی ذات ہے۔ اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ ہم میں سے کوئی وہ ہے کہ جو انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کوئی وہ ہے جو قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، کوئی اس کے ساتھ ساتھ مختلف صفات، ایک بندے میں کئی صفتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا اور بے مثال ہے، اللہ کے ساتھ اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر ہاں ایک فرق سمجھیے، بعض صفات وہ ہیں جن میں اللہ کے ساتھ تو شرکت کا تصور ہی نہیں ہے، مگر ظاہراً الفاظ کے اعتبار سے ایک جیسے لگتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انسان کے بارے میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ سمیعًا بصیرا، سمیع اور بصیر، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، اور یہ سمیع اور بصیر اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سمیع اللہ کی بھی صفت ہے، اور وہی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے۔ اب فرق کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی صفتیں اپنی ذاتی ہوتی ہیں، مخلوق کو جو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، وہ اس کی عطائی صفت ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات کی سن رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر لاکھوں کروڑوں، کوئی زیر زمین سمندروں کے اندر مخلوق ہے، خدا اس کو بھی دیکھ اور سن رہا ہے۔ کوئی مشرق و مغرب کے اندر ہے، وہ انسان ہیں، وہ جنات ہیں، وہ جانور ہیں، وہ جو بھی چیز ہے، رب کائنات ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر لمحہ سن رہا ہے، اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور خدا سننے میں کسی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے کانوں میں پانی پڑ جائے ہم سن نہیں پاتے، پردہ پھٹ جائے ہم سن نہیں پاتے، ہم آلات کے محتاج ہیں، خدا کسی آلے کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اپنے کمال پر ہوتی ہے، اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اگر وہ لفظ مخلوق کے لیے بولا جائے تو وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا مخلوق کی جو اپنی لیمیٹیشنز ہیں، مخلوق کی جو اپنی تحدید ہے، حد بندی ہے، محدودیت ہے، وہ اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ پھر مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جس کو جو شان دے، سننے اور دیکھنے کی صفت اللہ نے ہر کافر کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے، مگر ایک عام مسلمان کے سننے دیکھنے کی شان اور ایک اللہ کے ولی کے سننے دیکھنے کی شان اور اللہ کے نبی کے سننے دیکھنے کی شان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سننے کی طاقت عطا نہیں فرمائی؟ قرآن گواہ ہے اس کے اوپر۔ ہدہد کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر اس نے کوئی خاص وجہ نہ بتائی غائب ہونے کی، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اس کو۔ ہدہد نے آ کے سارا احوال بتایا تھا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں ملکہ تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو ایک پرندوں سے آپ کا کلام کرنا، پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا خدا نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے تھے کہ آسمان چرچراتا ہے، میں اس کے چرچرانے کی آواز کو سنتا ہوں، اور وہ کیوں نہ چرچرائے کہ وہاں ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے خدا کے سامنے سر نہ رکھا ہوا ہو، تو آسمان کے چرچرانے کی میں آواز سنتا ہوں۔ اسی طرح بے شمار، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں جو عطا فرمائی صفتیں، جو عطا فرمائی شانیں، اللہ کی شان تو اللہ کی شان ہے، مخلوق کے اندر بھی برابری نہیں ہے، کسی کو اس نے کیسی طاقت دی، کسی نے اس کو کیسی طاقت دی ہے۔ اب پرندوں میں دیکھ لیجئے، کیا سارے پرندے ایک جیسا دیکھتے ہیں؟ چیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چیل کی یہ نگاہ ہے، چیل والی عقاب کہاں پرواز کرتا ہے اور پانی کے اندر چلنے والی مچھلی کو تاک کے اٹیک کرتا ہے، وہاں سے اٹھا کے اس کو لے جاتا ہے۔ یہ نظر برابر تو نہیں ہو سکتی، ہم بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔
تو یہ خدا نے ہر ایک کو مختلف طرح سے دیکھنے سننے کی شانیں اور مختلف صفات دی ہیں. تو الفاظ کا یکساں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک ہو رہا ہے، اس کا معنی دیکھا جائے گا، مفہوم دیکھا جائے گا، سوچ اور فکر کو دیکھا جائے گا. اب یہاں پر بہت سی، چونکہ ہمارے ہاں ایک بعض اوقات شدت پسندی بھی طبیعتوں میں آ جاتی ہے. بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے، ایسے کام کرتے رہتے ہیں جہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے. میں اپنے طبقے سے شروع کروں گا. بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جاتی ہے اور کئی لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. مگر بعض لوگ اس جھکنے کو سجدے میں پڑنے کو شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے. شرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا ہونا چاہیے کہ بندہ اس نیت سے جھکا ہو کہ اسے معبود سمجھتا ہو جس کے سامنے جھکا ہوا ہے. اگر بزرگ اور اللہ کا ولی سمجھ کے جھک رہا ہے تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے، مگر وہ شرک نہیں ہے. حرام اور شرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حرام اور شرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عام یہ حرام تو ایسے جیسے پھوڑا ہے اور شرک ایسے جیسے کینسر بنا دیا. عام پھوڑے کو کینسر کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. آپ کو چھوٹا سا پھوڑا نکلے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے کینسر ہے، آپ کے پاؤں سے زمین نکال دے گا. ایک بار ہل جائے گا بندہ، یار کینسر ہو گیا ہے مجھے. بعد میں دوسرا بندہ کہے نہیں یہ عام سا پھوڑا ہے، ہم نے چیک کیا. انسان کو پھر سکون آئے گا. تو حرام کام اپنی جگہ حرام ہے، منع ہے، مگر حرام کو شرک کہنا یہ بھی ایک طرح کی تشدد پسندی ہے، سختی ہے مزاج کے اندر. قبروں کا طواف کرنا حرام ہے، عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے. اگر جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کا گھر سمجھ کر، کوئی اگر اس کو اس طرح سے معبود سمجھ کے کرتا ہے تو شرک ہو جائے گا. اگر معبود سمجھ کے نہیں کرتا تو تب بھی مکروہ تحریمی اور گناہ کے اندر جائے گا. تو چیزوں کو ان کی جو حد ہے اس حد کے اندر رکھ کر جو اس کے اوپر حکم لگتا ہے اس حکم کو لگانا چاہیے، نہ کہ ہر شے کو شرک کہنا اور نہ ہی آنکھیں بند کرنا، بے پرواہ ہو جانا اور ہر کام کرتے رہنا. دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہ کر جو راہ اعتدال ہے وہی راہ اعتدال ہی اسلام کا راستہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.